بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اب ہم سکوک کا بیان کریں گے۔ آج کل آپ بہت سنتے ہوں گے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے یا فلاں گورنمنٹ نے سکوک ایشو کر دیے، اسلامی سکوک، اسلامک بانڈز ایشو کر دیے۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پر آپ کو یہ بیان کریں گے کہ آیا ان سکوک کا کیا مقصد ہوتا ہے اور یہ کیوں جاری کیے جاتے ہیں اور یہ جاری کرنا کیوں ضروری ہے۔ یہ سکوک دراصل یہ گورنمنٹ یا کارپوریٹ ڈیٹ انسٹرومنٹ یا بانڈز یا ڈیبینچر یا ڈیٹ سرٹیفکیٹ کا متبادل ہے، کیونکہ جب بھی کوئی کمپنی یا کارپوریٹ یا گورنمنٹ یا کوئی ادارہ کوئی بانڈ جاری کرتا ہے، یعنی جس کے اندر وہ لوگوں سے پیسہ قرض لیتا ہے اور اس قرض کے ایک رسید کے طور پر، ایک پروف کے طور پر اس کی ایک سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے جس کو بانڈ بھی کہا جاتا ہے اور سیونگ سرٹیفکیٹ بھی کہا جاتا ہے، یا اس کو انویسٹمنٹ سرٹیفکیٹ بھی کہہ دیے جاتے ہیں، سرٹیفکیٹ آف انویسٹمنٹ، یا اسی طریقے سے اس کو مختلف سرٹیفکیٹ یا سیکیورٹیز بھی کہہ دیا جاتا ہے، یا ان کو بانڈز بھی کہتے ہیں یا ڈیبینچرز بھی کہتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ڈیٹ انسٹرومنٹ ہیں، یعنی کہ قرضے کی ایک پروف ہیں کہ فلاں نے قرضہ لیا ہے اور اس کے اوپر فلاں بندہ اس قرضے کے اوپر، جس نے یہ قرضہ لیا ہے، وہ قرضہ دینے والے کو اتنا سود دے گا۔ تو بانڈز ہولڈرز کو سود ملتا ہے۔ اب یہ بانڈ بہت سارے ہوتے ہیں، لانگ ٹرم بھی ہوتے ہیں، طویل المیعاد بھی ہوتے ہیں، اور شارٹ ٹرم یا قصیر المیعاد بھی ہوتے ہیں، اور اس کے اندر مختلف قسم کے بانڈز بنائے جاتے ہیں، جس کے اندر بعض اوقات کسی ایک مخصوص سیکٹر کے لیے، لائک انرجی سیکٹر کے لیے یا ایگریکلچر سیکٹر کے لیے بانڈ بنائے جاتے ہیں، تاکہ لوگوں کو راغب کیا جائے کہ کوئی ایگریکلچر سیکٹر میں جانا چاہتا ہے اور کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ انویسٹ کرے، یا اس کے پیسے جو ہے وہ بطور لون دیے جائیں فلاں پروجیکٹ کے اندر، جو کہ جو زیادہ اس کو وہ سمجھتا ہو کہ زیادہ اس پہ ریٹرن زیادہ اچھا نظر آ رہا ہے، کہ اس میں جو مارک اپ ہے یا پروفٹ ہے یا انٹرسٹ ہے جو زیادہ ہو۔ تو یہ بات ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جو سود کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ کل قرض جزا نفع فہو ربا، یعنی کوئی بھی قرضہ ایسا ہو جو کسی بھی قسم کا نفع طلب کرے وہ سود ہے۔ any type of debt, any type of loan, that type is whether for productive reason or for any reason, for consumption, commercial, industrial, or any project construction reason, if any loan is given and an amount, extra amount as a premium charged over and above the principal amount, that extra or excess amount is called ربا اور انٹرسٹ۔ یہ ربا اور انٹرسٹ کی تعریف ہے۔ لہذا جب ایسا کوئی بھی لون، کوئی بھی، چاہے وہ کارپوریٹ جاری کرے، چاہے انڈیویجول جاری کرے، چاہے گورنمنٹ جاری کرے یا بینک جاری کرے، تو وہ سود ہوگا۔ اب خواہ وہ ویریبل ہو، خواہ وہ فکسڈ ہو، خواہ وہ کسی ایک بینچ مارک کے اوپر مبنی ہو، بیسڈ ہو، تو تمام صورتوں میں وہ سود ہوگا۔ اب جب سود ہے تو اس کے اگینسٹ اگر کوئی بانڈ ایشو کیا گیا اور اس بانڈ کو سیکنڈری مارکیٹ میں خرید و فروخت بھی کی جا رہی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ایک بانڈ ایشو کر دیا بوروور نے، اور اس کے اوپر
جو انویسٹر ہے اس نے وہ بانڈ ہولڈر کہلائے گا. اب اگر اس کو پیسوں کی ضرورت پڑی تو وہ سیکنڈری مارکیٹ میں جا سکتا ہے اور اس کو سیکنڈری مارکیٹ کے اندر یعنی ثانوی بازار کے اندر جا کے فروخت کر سکتا ہے. اب وہ ثانوی بازار کے اندر وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ بھائی کتنے دن کا سود باقی رہ گیا ہے جو ریسیویبل ہے، اس کے حساب سے اس میں وہ ڈسکاؤنٹنگ کرتے ہیں اور پھر اس کو سیل کر دیتے ہیں. تو اس کے اندر اس کے اوپر گویا کہ اس پہ دو باتیں پائی جاتی ہیں. ایک تو یہ بانڈ ہے جو کہ سودی بانڈ ہے، سودی قرضہ ہے اور سودی قرضے کی دستاویز ہے، اس لیے اس کو ڈیٹ انسٹرومنٹ بھی کہتے ہیں. تو سودی قرضے کی دستاویز ہے تو لہٰذا یہ جائز نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اس پر چونکہ قرض کے اوپر نفع کمایا جا رہا ہے لہٰذا یہ بھی جائز نہیں ہے کیونکہ یہ ربا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو بانڈ کو فروخت کرتے ہیں تو چاہے وہ کسی بھی پرائس میں فروخت کریں تو یہ بیع الدین کہلاتی ہے، یعنی سیل آف ڈیٹ. جو سیل آف ڈیٹ ہے وہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر غرر ہوتا ہے. کیونکہ غرر یوں ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر جو ڈیٹر ہے وہ اگر اپنا قرضہ کسی دوسرے آدمی کو تیسرے آدمی کو سیل کر دے اور کریڈیٹر اپنا قرضہ جو اس نے دیا ہے وہ کسی دوسرے تیسرے آدمی کو سیل کر دے تو اگر وہ ڈیٹر جو اوریجنل ڈیٹر تھا وہ مثال کے طور پہ اگر وہ ڈیفالٹ کر جائے تو اس کے پاس کیا ریکورس ہوگا، وہ کہاں جائے گا، وہ کیا واپس اس کے پاس آئے گا؟ تو واپس نہیں آ سکتا کیونکہ سیل کے اندر سیل کا مطلب ہوتا ہے آپ نے اس کا رسک سمیت اس کو فروخت کر دیا، سیل ٹرانسفر ہی ہو گیا. جب رسک ٹرانسفر ہی ہو گیا تو واپس نہیں آ سکتا تو وہ بیچارہ لٹک جائے گا. حالانکہ جو در حقیقت ہونا یہ چاہیے کہ کریڈیٹر اور ڈیٹر یعنی کہ ان دونوں کا آپس میں اصل رشتہ ہے. اگر کریڈیٹر اگر مثال کے طور پر ڈیفالٹ کرتا ہے تو ڈیٹر جو ہے وہ جو مدیون ہے جو جس سے قرض لیا ہے تو وہ اس سے ہی مطالبہ کر سکتا ہے اور اس کا پیچھا کر سکتا ہے، اس کو فالو اپ کر سکتا ہے اور اس سے مطالبہ کر سکتا ہے، اس کے بعد اس کے لیے کورٹ میں جا سکتا ہے. لیکن اگر اس نے وہ قرضہ ہی فروخت کر دیا اور اس دوسرے آدمی نے تیسرے آدمی کو بھیج دیا، تیسرے نے چوتھے کو بھیج دیا، چوتھے نے پانچویں کو بھیج دیا اور سب نے بیچ میں پروفٹ رکھا، اب واپس وہ کریڈیٹرز کے بعد آئے گا تو کس پرائز پر آئے گا اور کتنے پیسے واپس لے گا اور کس طرح لے گا اور کیا کہے گا، یہ سب چیزیں انسرٹن ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ بیع الدین کی فقہاء کرام نے صراحتاً منع کیا ہے کہ یہ چیز جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے ان بانڈس کی مارکیٹ میں صرف یہی نہیں ہوتا کہ ان کو ڈسکاؤنٹنگ پہ سیل کیا جاتا ہے بلکہ ان کی ہیجنگ بھی کی جاتی ہے. ہیجنگ کرنے کے لیے یعنی کہ رسک کو کور کرنے کے لیے ان کو مختلف فیوچر یا فارورڈ کی ٹرانزیکشنز کی جاتی ہیں یا بعض اوقات ان کی شارٹ سیلنگ بھی ہوتی ہے یا ان کی ریپو بھی ہوتی ہے یعنی کہ ری پرچیز یعنی کہ ایک چیز کو بیچ کر واپس خرید لیا جس کو آج کل اردو میں جو شیئرز کی ٹرانزیکشن میں ہوتا ہے اس کو بدلہ بھی کہتے ہیں، بدلہ سیدھا بدلہ الٹا بدلہ. تو میں نے اس کی تفصیل پچھلی دفعہ آپ کو بتائی تھی کہ کسی چیز کو بیچنا اور واپس خریدنا یا تو زیادہ قیمت میں یا کم قیمت میں، تو یہ سیدھا بدلہ یا الٹا بدلہ کی مثال ہے. تو میں ایک آدمی کو ایک چیز ابھی بیچ رہا ہوں اور اس سے کیش لے رہا ہوں اور واپس اس کو ادھار میں بیچ رہا ہوں. ایک صورت یہ ہے ادھار میں مہنگے داموں میں بیچ رہا ہوں، ایک صورت یہ ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ میں ایک آدمی سے ادھار میں مہنگے داموں کوئی چیز خرید رہا ہوں اور اس کو انسٹالمنٹ کے اندر جو ہے وہ پے کروں گا اور پھر اس کو فوری طور پر کیش میں اٹھا کے بازار میں بیچ دیتا ہوں. تو یہ بھی ایک صورت ہے، بازار میں نہیں بلکہ اسی آدمی کو واپس بیچ دیتا ہوں. اگر بازار میں بیچا جائے تھرڈ پارٹی کو بیچا جائے پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اسی آدمی کے ساتھ بیع کی جائے جس کے ساتھ ابتدا میں خریدا گیا تھا یا پہلے سے طے کر لیا جائے تو یہ بائی بیک یا ریپو یا بیع العینہ یا بیع الوفا وغیرہ یہ سب بن جاتا ہے.
جس کی تفصیل میں پیچھے بیان کر چکا ہوں، تو یہ بھی صحیح نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے آپشنس کی سیل ہوتی ہے، یعنی کہ اس میں جو مختلف قسم کے رائٹس آف آپشن ہوتے ہیں، کہ اختیار ہوتا ہے کہ کس پرائس پر کسی آدمی نے کہا کہ میں تمہیں دوں گا، ایک پٹ آپشن ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ اس بات کا ایک آپشن دیتا ہے اس کو کہ تم اگر چاہو تو مجھ سے خرید لینا فلاں وقت میں، خریدنے کا آپشن یا بیچنے کا آپشن اس کو دے دے۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو آپشن ہوتے ہیں اس کو آگے فروخت کر دیتے ہیں، یعنی کہ صرف اس کو بڑا اختیار ہے، صرف کوئی حقیقی ٹرانزیکشن نہیں ہے، صرف اختیار دیا ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات جو ہے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ کسی آدمی کو ڈویڈنڈ کا اختیار ملا ہے یا اس کو بونس شیئر کا اختیار ملا ہے، صرف وہ اختیار ہے اس کو کہ اس کو فلاں وقت پہ یہ چیز ملے گی، اور اس کو لے جا کے وہ اختیار کو فروخت کر دیتا ہے۔ تو پھر وہ آگے جو اختیار والا ہے اس کو اور آگے فروخت کر دیتا ہے، اس کو اس طریقے سے ایک چین بن جاتی ہے اور وہ آگے آگے فروخت کرتے رہتے ہیں۔ یہ ساری اسپیکولیٹو ٹرانزیکشنز ہیں، تو اس میں غرر بھی ہے، میسر بھی ہے، ربا بھی ہے۔ یہ ساری کی ساری معاشرے کے لیے بڑی نقصان دہ ٹرانزیکشن ہے۔ اس پہ اسی کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ایک طریقے سے وہ ایک چانس لے رہا ہوتا ہے کہ اس سے مجھے پروفٹ ہو جائے گا، لیکن بعض اوقات اگر خدا نخواستہ کوئی آدمی نیچے ڈیفالٹ کر جائے تو اس صورت کے اندر سب کو لاس ہو جائے گا۔ تو اس میں اتنا بڑا لاس، اتنا بڑا رسک جو کہ قابل تحمل نہ ہو، اس کو لینے سے شریعت نے منع کیا ہے، اور سود بھی، جس میں سود بھی ہو، لہذا اس کے اندر کئی چیزیں آ گئیں، ایک ربا بھی ہو گیا اور میسر بھی ہو گیا اور غرر بھی ہو گیا، لہذا ان تمام وجوہات سے یہ مختلف ٹرانزیکشن صحیح نہیں۔ اب اس کا صحیح متبادل کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو غلط ٹرانزیکشن ہیں، جو اسپیکولیٹو ٹرانزیکشن ہیں، یہ تو بالکل کرنی ہی نہیں ہے، نہ شارٹ سیل کرنی ہے، نہ فیوچر کی فارورڈ سیل کرنی ہے، اور نہ سیل آف ڈیٹ کرنا ہے، یہ تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ البتہ آپ اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ ایک سکوک ایشو کریں۔ سکوک کیا چیز ہوگی؟ سکوک یہ ہوگا کہ اس کے اندر یہ انسان کسی بھی پروجیکٹ، جو بھی مثال کے طور پہ کوئی بزنس کا پروجیکٹ ہے، اس پروجیکٹ کو کے شیئر ایشو کر دے، شیئر سرٹیفکیٹ ایشو کر دے۔ جیسے ایک جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے شیئر ہوتے ہیں، اسی طرح کوئی بھی انسان کا بزنس پروجیکٹ ہے، اس کے شیئر سرٹیفکیٹ ایشو کر دے، اس کو سکوک کہیں گے۔ فرق شیئر سرٹیفکیٹ میں اور سکوک میں یہ ہے کہ شیئر سرٹیفکیٹ تو پوری کمپنی کا ہوتا ہے، اور یہ سکوک جو ہے یہ خاص ایک مخصوص کاروبار کا ہوگا اور ایک مخصوص پروجیکٹ کا ہوگا، جس پروجیکٹ کے لیے اس کو پیسے چاہیے، تو اس پروجیکٹ کے شیئر ایشو کر دے اور تو اس کو سکوک کہہ دیا جائے گا۔ اب وہ کیا وہ جو شخص ہے وہ اس پروجیکٹ کا مالک بن گیا، اس کا حصہ مشاع یا انڈیوائڈیڈ شیئر ہولڈر ہو گیا اس کا۔ جب اس کو انڈیوائڈیڈ شیئر ہولڈر ہو گیا تو اس کے انڈر لائن لون نہیں رہا، اس کے انڈر لائن یا اس کے نیچے قرضہ نہیں رہا یا ڈیٹ نہیں رہا، بلکہ انڈر لائن جو ہے وہ پروجیکٹ اور اس کے ایسیٹس ہو گئے۔ اب اس ایسیٹس کے اندر کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، کچھ فکس ایسیٹ بھی ہو سکتے ہیں، کچھ ٹریڈیبل ایسیٹس بھی ہو سکتے ہیں، کچھ لیکوڈ ایسیٹ بھی ہو سکتے ہیں، کچھ ریسیویبل بھی ہو سکتے ہیں، اور کچھ پیبلس بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ بزنس ہے، بزنس کا پروجیکٹ ہے، ایک وینچر ہے، تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس کی کچھ شرائط ہیں کہ اگر آپ اس سکوک کو اگر ثانوی مارکیٹ میں بیچیں تو کس پرائس پہ بیچ سکتے ہیں اور کب بیچ سکتے ہیں۔ تو ایک تو اس کی انیشیل مارکیٹ ہے، انیشیل مارکیٹ میں سکوک ایشو کر دیا آپ نے اس پروجیکٹ کے اگینسٹ، لیکن اس کو آخر سیکنڈری مارکیٹ میں کس طرح بیچا جائے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو انڈر لائنگ ایسیٹس ہیں وہ کم از کم 33% ہونے چاہیے، یا بعض لوگ کہتے ہیں 51% ہونے چاہیے۔ بہرحال دونوں صورتیں قابل عمل ہیں، اور دونوں صورتیں میں گنجائش ہے، کیونکہ حناف کے نزدیک زیادہ گنجائش ہے اور دوسرے فقہائے کرام کے نزدیک اس میں تھوڑی زیادہ سختی ہے کہ آپ 51% سے زیادہ جو ہے وہ ان لیکوڈ یا فکس ایسیٹ ہونے چاہیے۔
تو اس صورت کے اندر سکوک جو ہے وہ آگے قابل فروخت یا ٹریڈیبل ہوتا ہے انٹو دی سیکنڈری مارکیٹ. تو یہ چیز اس کے اندر ذہن میں رکھنی ہوتی ہے. اب یہ جو سکوک ایشو ہوتا ہے، اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 100% یا 99% یا 90% جو ہے وہ فکس ایسٹ ہے. مثال کے طور پر کسی پلانٹ کو خرید لیا اس پروجیکٹ نے. اب جب اس پروجیکٹ نے پلانٹ کو خرید لیا تو سکوک ہولڈر کے سکوک جو ہے ریپرزینٹ کر رہے ہیں، نمائندگی کر رہے ہیں صرف اور صرف اس پلانٹ کی، کیونکہ پلانٹ ہی اس سے خریدا گیا ہے. تو گویا کہ اس کے پیچھے کیا ہے، پورا فکس ایسٹ ہے. لیکن اگر 50 یا 60% سے پلانٹ خریدا گیا، باقی 40% سے ٹریڈیبل ایسٹس ہیں یا لیکوڈ ایسٹس ہیں یا کیش ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ ہم یہ بیان کریں گے کہ فکس ایسٹ اتنے ہیں. اور ایون اگر ٹریڈیبل ایسٹس ہیں تو اگر وہ ٹریڈیبل ایسٹس بھی فکس ایسٹ ہیں تو وہ اس کو بھی فکس ایسٹ میں شمار کر لیا جائے گا اور وہ قابل خرید و فروخت ہو جائے گا کسی بھی پرائز پر، کیونکہ وہ ڈیٹ کو سیل نہیں کر رہے بلکہ در حقیقت اس کے انڈر لائن ایسٹس کی جو شرکت ہے یا انڈیوائڈیڈ شیئر ہولڈنگ ہے، جس کو مشاع کہا جاتا ہے، اس کو بیع المشاع بھی کہتے ہیں عربی زبان میں، تو اس کو فروخت کیا جا رہا ہے. تو یہ چیز جائز ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی مضائقہ نہیں ہے. تو اس طریقے سے کسی بھی ٹائپ کے پروجیکٹ کو آپ کر سکتے ہیں. اب اس میں ایک بات یہ یاد رکھیے گا کہ فائنانسنگ کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. بینک یا تو مرابحہ کرتا ہے یا اجارہ کرتا ہے یا سلم کرتا ہے یا استثنا کرتا ہے یا ڈیمنشنگ مشارکہ کرتا ہے یا اور کوئی ٹرانزیکشن کرتا ہے جو جائز ٹرانزیکشنز ہیں. تو اگر ان ٹرانزیکشنز کے اگینسٹ سکوک ایشو کی جائیں، وہ یعنی کہ گویا کہ یہ جو بزنس کر رہا ہے وہ تھرو مرابحہ کر رہا ہے یا تھرو مضاربہ کر رہا ہے یا تھرو مشارکہ کر رہا ہے یا تھرو سلم کر رہا ہے یا کسی بھی ذریعے سے کر رہا ہے، تو اس بزنس کو جب آپ سکوک ایشو کریں گے تو جو اس کے اندر کور کام کر رہا ہوگا تو عام طور پر یہ کہہ دیا جاتا ہے یہ سکوک المرابحہ ہیں یا سکوک المضاربہ ہیں یا سکوک المشارکہ ہیں یا سکوک السلم ہیں یا سکوک الاجارہ ہیں. اگر وہ صرف اجارہ کر رہا ہے اس پورے پورٹفولیو میں، اس پورے پروجیکٹ کے اندر، تو سکوک الاجارہ ہوگا. لیکن اگر وہ کئی ساری کام کر رہا ہے، یعنی اجارہ بھی کر رہا ہے، مرابہ بھی کر رہا ہے، تو سمپل سکوک وہ ایک اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک سکوک التجارہ ہیں یا سکوک الوکالت الاستثمار ہیں یا انویسٹمنٹ مینجمنٹ کے تحت وہ اس نے گویا کہ جو ادارہ ہے جو تجارت کر رہا ہے اس کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ تم میرے اجیر ہو، میرے ایک طریقے سے میرے ایجنٹ ہو، اور میرے بہاف پر تم یہ تجارتیں کرنا، مرابحہ کرنا، شرکت کرنا، لیزنگ کرنا، اور میں تم کو اس کا اتنا پرسنٹیج کمیشن دوں گا. تو اس کو کہیں گے کہ فنڈ مینجمنٹ فی یا ایسٹ مینجمنٹ فی. یہ جائز ہے. اس کو فقہاء کرام نے اجارۃ الاشخاص بھی کہا ہے اور وکالہ بالاستثمار بھی کہا ہے. اور میں نے پیچھے یہ بیان کیا تھا آپ کو کہ وکالہ جو ہے وہ بالعوض بھی ہو سکتا ہے اور بدون عوض بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ وتھ کنسیڈریشن، وتھ فکس فی اور وداؤٹ فی بھی ہو سکتا ہے. اگر وتھ فی ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ ایک کمپنسیٹری کانٹریکٹ بنے گا، یعنی کہ عقود معاوضہ میں شمار ہوگا. اور اگر وداؤٹ فی ہوگا تو وہ عقود تبرع میں شمار کیا جائے گا. تو خلاصہ یہ ہے بات کا کہ چاہے اس کے پیچھے کوئی بھی ٹرانزیکشن کر رہے ہوں، تو اگر ایک ٹرانزیکشن کر رہے ہوں گے تو صرف مرابحہ کی تو سکوک المرابحہ کہلائے گا، اور اگر شرکت کر رہے ہوں گے یا مضاربہ کر رہے ہوں گے تو سکوک الشرکت یا سکوک المضاربہ کہلائے گا، یا اگر لیزنگ یا اجارہ کر رہے ہوں گے تو سکوک الاجارہ کہلائے گا. اس طرح اور جو بھی ٹرانزیکشن کر رہے ہوں گے تو وہ کہلائے گا. اور اگر تمام مختلف تجارتیں کر رہے ہیں تو اس صورت کے اندر اس کو سکوک التجارہ بھی کہہ سکتے ہیں، سکوک الوکالت الاستثمار بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو کوئی بھی آپ نام رکھ سکتے ہیں جو مختلف قسم کی بزنسز ہیں اس کے حساب سے، یا اسلامی سکوک کہہ دیں خالی، یہ بھی صحیح ہے. تو یہ طریقہ کار ہے. اور باقی یہ کہ اس کے اندر جو باقی چیزیں میں نے آپ کو بتائیں کہ شارٹ سیل کرنا یا فیوچر کی ٹرانزیکشن کرنا، یہ سب چیزیں اس کے اندر جائز نہیں ہوں گی. یہ بنیادی بات ہے جو سکوک کے اندر ہے. سکوک اور بانڈ میں بنیادی فرق یہی ہوا کہ بانڈ کے اندر
قرضے کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، اور قرضے کا ایک ثبوت اور سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، اور قرضے کو بیچنا اور قرضے پہ نفع کمانا یہ سود ہوتا ہے اور اس میں میسر بھی ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ جائز نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جو ہے یہ انڈر لائن ایسٹس کا خرید و فروخت کرنا ہے اور اس کی بیع المشاع ہے یا انڈیوائڈیڈ شیئر ہولڈنگ کی سیل ہے جو کہ جائز ہے۔ تو اب ہم یہاں پر اس کو انگریزی میں اپنی پریزنٹیشن میں دیکھتے ہیں کہ انٹروڈکشن، سکوک ریفرس ٹو این انویسٹمنٹ سرٹیفکیٹ اور ٹرسٹی سرٹیفکیٹ۔ ٹرسٹی سرٹیفکیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی بینک یا کوئی کارپوریٹ یا کوئی حکومت جو بوروئنگ کرنا چاہ رہی ہے پیسوں کو، تو اگر وہ تھرو سکوک کرے اور تو وہ قرضہ تو نہیں لے گی، وہ انویسٹمنٹ لے گی، اور انویسٹمنٹ جو لے گی وہ کس بیسس پر لے گی؟ یا تو مضاربہ کی بیسس پر لے گی انویسٹمنٹ، یا وہ وکالت الاستثمار کی یعنی انویسٹمنٹ ایجنسی کانٹریکٹ کے تحت لے گی۔ جب یہ دو کانٹریکٹ کے تحت لے گی تو اس کے بعد وہ جو جس آدمی سے لے گی وہ آدمی کسی ایک آدمی کو مقرر کرے گا کہ تم میرے بہاف پر یہ پورٹ فولیو کو مینیج کرنا اور یہ سارے بزنسز کرنا اور اس پیسے کے کیش فلو وغیرہ کو ہینڈل کرنا۔ تو اس کام کے لیے دونوں مل کر ایک تھرڈ پارٹی یا تھرڈ پارٹی کمپنی کو انگیج کرتے ہیں، اس کو ٹرسٹی بھی کہا جاتا ہے۔ وہ ایک باقاعدہ الگ سے کمپنی، موجودہ کمپنی بھی ہو سکتی ہے، اور اس کام کے لیے الگ سے کمپنی بھی کریٹ کی جا سکتی ہے، جس کو ایس پی وی یا اسپیشل پرپز وہیکل کہا جاتا ہے۔ تو وہ کیا کرتی ہے کہ وہ سارے پیسے جو سکوک ہولڈر سے آئے ہیں وہ ریسیو کرتی ہے، اور اس کے اگینسٹ وہ جو کمپنی جو اصل تھی جو جو سکوک ایشور ہے، تو اس سے وہ جو ایسیٹس ہیں جو اس کے پاس پہلے سے ہیں یا چل رہے ہیں یا ابھی لے رہی ہے، تو وہ ان سے وہ ایسیٹس اپنے پاس اپنی اونرشپ میں آن بہاف آف دی سکوک ہولڈر وہ اپنے پاس رکھ لیتی ہے، تاکہ وہ محفوظ ہو جائیں تیسرے ہاتھ میں اور اس کے اندر کوئی کانفلکٹ اور انٹرسٹ نہ آئے۔ تو لہٰذا وہ ایک ٹرسٹی ایک وجود میں آتا ہے، جو ٹرسٹی جو ہے وہ اس پورے عمل کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اور نافذ کرتا ہے۔ In past, Muslim used sukuk as paper denoting financial obligation from commercial activities. پہلے زمانے میں یہ لفظ سک جو ہے یہ سک عربی زبان میں سرٹیفکیٹ کے معنی میں آتا ہے، اور سک جو ہے وہ ایک ایسی آبلیگیشن کے سرٹیفکیٹ کو کہتے تھے کہ کوئی آدمی کسی ٹرانزیکشن کے اندر کسی کا کوئی آبلیگور ہو گیا تو اس صورت کے اندر وہ جو ایشو کرے گا سرٹیفکیٹ تو اس کو سک کہتے تھے۔ لیکن آج کل کے دور میں یہ obligation آف ریسیویبل نہیں ہے، بلکہ obligation آف دی اونرشپ آف دیٹ پرٹیکولر انڈر لائن ایسٹ، یہ ہے۔ یعنی وہ اس چیز کا رسک برداشت کریں گے سکوک ہولڈر کہ جو اس کے اندر اثاثے ہیں اس کی ملکیت کا، نہ کہ صرف ریسیویبل کا۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ Sukuk objective is to raise external financing just like bonds, but it is too differs with conventional bonds in their operational, legal and regulatory framework. All funds raised through the Sukuk issuance must only be used for halal اور شریعہ compliant activities. یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا پیچھے کوئی وینچر ہونا چاہیے، کوئی پروجیکٹ ہونا چاہیے، اور وہ پروجیکٹ بھی شریعہ کمپلائنٹ ہونا چاہیے۔ برخلاف بانڈ کے، بانڈ میں ایک آدمی قرضہ لیتا ہے، اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ قرضہ جو ہے وہ مخصوص جگہ پر ہی لے یا اس کے لیے لے، یعنی قرضہ تو آدمی کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ ایک آدمی نے مجھ سے اگر مثال کے طور پر 1,00,000 روپے قرضہ لیا اور کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے تو اپنے کاروبار کے لیے، تو ایک انسان اس کو باؤنڈ نہیں کر سکتا کہ تم یہ کام کرنا اور یہ کام نہیں کرنا، وہ اس کو اختیار ہوگا کہ وہ کوئی کام بھی کر سکتا ہے۔ لہذا عام طور پر جو گورنمنٹ قرضے لیتی ہے تو اس کے اندر کوئی چونکہ پروجیکٹ ضروری نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہوتا ہے بجٹری ڈیفیسٹ کے لیے، یعنی جو ان کو مالیاتی خسارہ ہو رہا ہوتا ہے اس کے لیے، اس کو کم کرنے کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے اس کو جو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ عوام الناس سے اٹھا لیتی ہے۔
تو وہ کوئی پروجیکٹ پہ نہیں لگتے، بلکہ وہ ڈیٹ کو ادائیگی کرنے کے اندر جو گورنمنٹ کے اوپر ڈیٹ ہوئے ہوتے ہیں اس کو ادا کرنے کے لیے، یا اخراجات کو ادا کرنے کے لیے، یا اپنے رننگ ایکسپینس وغیرہ کو ادا کرنے کے لیے وہ قرضے لے لیے جاتے ہیں، برخلاف سکوک کے کہ سکوک جو ہے اس کے پیچھے کوئی باقاعدہ کوئی وینچر ہونا چاہیے، یا کوئی پروجیکٹ ہونا چاہیے، یا کوئی فکس ایسٹ ہونا چاہیے۔ Sukuk cannot be used to fund general financial needs of the issuer, and that is why the seeking the asset being financed should be clearly identified. یہ بہت ضروری ہے کہ انڈر لائن جو ایسیٹس ہیں وہ کون کون سے ایسیٹس ہیں اس کے اندر وہ کلیئرلی آئیڈینٹیفائڈ ہوں۔ Income received by the sukuk holder must be derived from the cash flows generated by only underlying assets۔ اب کیا ہے کہ جو سکوک ہولڈر کو جو نفع ملے گا نا وہ ڈیٹ کا نفع نہیں ہوگا، بلکہ ان انڈر لائن ایسیٹس کا سے جو نفع جنریٹ ہو رہا ہے اس کو سیل کرنے سے، اس کو چلانے سے، اس کو کرایہ لینے سے، یا کوئی کاروبار کرنے سے، یا پارٹیسپیشن یا پارٹنرشپ کرنے سے جو اس پروجیکٹ کے اندر نفع ہو رہا ہے وہ نفع ڈسٹریبیوٹ ہوگا سکوک ہولڈر کے درمیان۔ تو یہ نہیں ہوگا کہ خالی ایک ریسیویبل ہے تو اس کا نفع۔ یہی وجہ ہے کہ جو مرابہ ہوتا ہے، اگر مرابحہ کر لیا گیا ہے تو اس کے بعد آپ اس کو سرٹیفکیٹ ایشو نہیں کر سکتے، یا خالی اگر مرابہ کا اگر سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں جس میں چیز کو ایک مرتبہ لے کے بیچ دیا تو پہلی مرتبہ تو آپ ایشو کر سکتے ہیں، لیکن اس کو سیکنڈری مارکیٹ کے اندر نہیں بیچا جا سکتا، کیونکہ اس کے اندر جو ٹوٹل جو انڈر لائن ایسیٹس ہیں وہ ریسیویبل بن جائیں گے، کیونکہ آپ نے جب چیز ایک بیچ دی تو اور اب آپ کو کیا ملنا ہے، اب آپ کو صرف اس کی پرائس ملنی ہے جو ڈیفرڈ پیمنٹ میں یا انسٹالمنٹ میں ملنی ہے۔ تو اس صورت کے اندر آپ اگر اس کے سکوک کو بیچیں گے تو گویا کہ ریسیویبل کے سکوک بیچ رہے ہیں یا ریسیویبل کے سرٹیفکیٹ بیچ رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ اگر ریسیویبل کے سرٹیفکیٹ کو خالی آدمی اسائن کرے، سیل نہ کرے، اس کا صرف اسائنمنٹ کر دے اور ریکارڈز جو ہے وہ اس کا بحال رکھے کریڈیٹر کے لیے، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ جائز ہوگا۔ لیکن عموماً یہ مشکل کام ہے، اسی لیے تمام جگہوں پر اب کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ صرف مرابہ کے سکوک ایشو کر دی جائیں، بلکہ اگر مرابہ بھی ہوتا ہے تو اور اس ادارے میں لیزنگ یا اجارہ بھی ہوتا ہے یا مشارکہ بھی ہوتا ہے تو بٹ سب کا ایک مکس پورٹ فولیو بنا لیا جاتا ہے، اور اس کے اندر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ تقریباً 50% سے ابو جو ہے وہ اجارہ کے ایسیٹس ہوں اور مرابہ کے ایسیٹس جو ہیں وہ کم ہوں، تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اس کے اندر جو 50% سے اوپر جو ہے وہ فکس ایسیٹس ہیں، لہٰذا اس کو فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس کی مثال جو ہے فقہائے کرام دیتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر کوئی مال ربوی ہے، وہ چیز ہے جو کہ ربا اس کے اندر ہوتا ہے، جیسے کہ گولڈ ہے یا سلور ہے، اور اس کے ساتھ کوئی اور چیز بھی لگی ہوئی ہے جیسے کوئی پتھر لگائے، نگینہ لگائے، تو اگر اس کو بیچا جائے تو پھر اس صورت کے اندر اس کا حکم اگر خالصتاً سونے سے بیچا جا رہا ہے تو اس صورت کے اندر وہ جائز ہوتا ہے، بشرطے کہ جو خالصتاً سونا ہے وہ زیادہ ہو بنسبت اس مشترک سونے کے کہ جو نگینے اور سونے کے ساتھ مشترک ہے۔ تو اس طرح کے اصول ہیں جو کہ شریعت نے بیان کیے ہیں کہ اگر کوئی تلوار ہے، اس کے اندر لوہے کی تلوار ہے، سونا بھی لگا ہوا ہے، اور اس کو ایک اور تلوار سے بیچا جائے جو خالصاً سونے کی ہے، تو اس صورت کے اندر بھی یہی اصول ہے۔ تو اگر مکس پورٹ فولیو ہے جس پہ لکوڈ ایسیڈ یعنی ربوی چیز بھی ہے، سودی چیز بھی ہے، اور ایک چیز جو ہے اس کے اندر کیا ہے وہ ہے وہ ایک اس کے اندر چیز جو ہے وہ فکس ایسیٹ ہے جو کہ مال ربوی میں نہیں آتا، تو اس صورت کے اندر اس کو کسی بھی پرائس کے اوپر بیچا خریدا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ انڈر لائن ایسیٹس ہیں وہ 50% سے زیادہ ہوں۔ So income received by sukuk holders must be derived from the cash flows generated by only underlying assets. Sukuk holders have a right to ownership of the underlying assets and its cash flows. Rights and obligations of all parties must be clearly specified کہ
کس کے کیا رائٹ ہوں گے، کون کہاں تک کس چیز کا اونر ہوگا، کیا ہوگا، یہ سب چیزیں تفصیل کے ساتھ اس کے اندر وضاحت کے ساتھ بیان کرنی چاہیے. ڈفرینس بٹوین کنونشنل بانڈس اینڈ سکوک. اب اس میں بتا رہے ہیں کہ کنونشنل بینک اور سکوک کو کیا فرق ہے. اگر ہم دیکھیں کہ ٹینور کے لحاظ سے ان دونوں میں کیا فرق ہے، تو کوئی خاص فرق نہیں ہے. کنونشنل بانڈ جس طرح شارٹ، میڈیم اینڈ لانگ ٹرم کے ہوتے ہیں، سکوک بھی جو ہے وہ میڈیم، شارٹ اور لانگ ٹرم کے ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے فائنینسنگ کیٹیگری جو ہے وہ کنونشنل بینک میں ڈیٹ ہوتی ہے، جبکہ سکوک کے اندر اونرشپ آف اسپیسیفک ایسٹ اینڈ اٹس کیش فلوز ہوتے ہیں. انڈر لائنگ ایسٹ، کنونشنل بانڈ کے اندر کوئی انڈر لائنگ ایسٹ کا ہونا کوئی ضروری نہیں، جبکہ سکوک کے اندر اٹس نیسسری اینڈ یوزولی ٹینجیبل ایسٹس. کلیم، فکس ٹائم اینڈ اماؤنٹ. اس پہ جو ہے وہ چونکہ لون ہے تو کنونشنل بانڈس کے اندر تو اس کا ٹائم بھی فکس ہوتا ہے اور اماؤنٹ بھی فکس ہو سکتی ہے یا پری ڈیٹرمن ہو سکتی ہے. برخلاف اسلامی سکوک کے کہ اس کے اندر اونرشپ کلیم آن اسپیسیفک ایسٹ اینڈ اٹس کیش فلوز. تو ان ایسٹس کے اوپر کلیم کر سکتا ہے اور اس کے کیش فلوز پہ کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ ایسٹس تباہ ہو گئے یا ایسٹس نہ رہے تو اور پھر اس کا کوئی اور طریقہ کار بھی نہیں ہے، تکافل بھی اویلیبل نہیں تھا، تو پھر وہ سکوک ہولڈر کو نقصان ہو جائے گا. پرائسنگ ڈپینڈس آن ریٹنگ، yield, environment and demand. Book building, use of indicative yield, benchmark on referring rates. تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ ہم جو اس کی پرائسنگ ہے کنونشنل بانڈس کی، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کنونشنل بانڈ ایشو کرنے والے ہوتے ہیں تو اس کریڈیٹر جو ہے وہ ایک ریٹنگ کرواتا ہے ڈیٹر کی، اور اس ریٹنگ کی بنیاد پر اور اس وقت جو مارکیٹ کا ریٹ وغیرہ چل رہا ہوتا ہے اس کی بنیاد پر ایک ایشو کرتا ہے. اسی طریقے سے سکوک کے اندر بھی ہوتا ہے کہ جو سکوک ایشو کیا جاتا ہے تو اس پروجیکٹ کی ریٹنگ ہوتی ہے، اور پروجیکٹ کی ریٹنگ کرنے کے بعد مارکیٹ ریٹ کے حساب سے اس کی فائنینسنگ پرووائڈ کی جاتی ہے. لیکن وہ مارکیٹ سے اوپر بھی ہو سکتی ہے، نیچے بھی ہو سکتی ہے، لیکن عموماً بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا، کیونکہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ مارکیٹ میں سکسیسفلی اس کو رن کرنے کے لیے اور مارکیٹ میں اس کی ایگزسٹنس برقرار رکھنے کے لیے کہ اس کو ایسی پرائس پہ رکھا جائے جو کہ مارکیٹ کی پرائس کے مطابق. ٹوٹل ریونیو، فکس انکم اور ناٹ گارنٹیڈ ریٹرن. یعنی کہ کنونشنل بانڈ کے اندر فکس انکم یا کسی ایک بینچ مارک کے اگینسٹ انکم ضروری ہے، ہر صورت میں ملے گی. برخلاف سکوک کے اندر کہ چاہے کوئی بھی صورت ہو اس کے اندر رسک ہے. اگر انڈر لائن ایسے ختم ہو گئے تو آپ اجارہ کا رینٹل نہیں ملے گا. اگر آپ کو ڈیفالٹ کر لیا مرابع میں تو پھر آپ کو ڈیفالٹ کی وجہ سے مرابع کا آپ کو پروفٹ نہیں ملے گا. اس طریقے سے اور بہت سارے جو بزنس کے رسک ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے تمام سکوک ہولڈر کو وہ اٹھانے ہوں گے. فنڈنگ پرپس انریسٹرکٹیڈ. کنونشنل بانڈ کے لیے عموماً جو فنڈنگ پرپز ہوتا ہے کہ ہم نے یہ بانڈ ایشو کیا تو اس کے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی کہ وہ فلاں جگہ یا فلاں کاروبار کرے گا. برخلاف شریعہ کے کہ اگر وہ مضاربہ کے بیسس پر ہے یا وکالت و استثمار کی بیسس پر ہے تو وہ اس کے لیے ریسٹرکٹ کر بھی سکتا ہے، نان ریسٹرکٹ بھی کر سکتا ہے. مضاربہ مقیدہ یا مضاربہ غیر مقیدہ. ریسٹرکٹیڈ فار یوز اونلی in Sharia complying assets and in predetermined manner. سکوک کے اندر پارٹیز کون کون سی ہوتی ہیں؟ ایک اوریجنیٹر ہوتا ہے جس کو اوریجنیٹ کرتا ہے، جس کو آپ مضارب بھی کہہ سکتے ہیں. اٹ could be گورنمنٹ، ساورن اور کارپوریٹ، جس کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب اگر وہ لون کے تھرو کر رہا ہے تو وہ اوریجنیٹر کہلاتا ہے. اگر سکوک کے تھرو کر رہا ہے تو وہ اوریجنیٹر بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، لیکن صحیح لفظ اس کا ہے مضارب یا وکیل الاستثمار، انویسٹمنٹ ایجنٹ. دوسرا ریگولیٹر کون ہوتا ہے؟ اینی اسٹیٹ اتھارٹی. ریگولیٹر جیسے پاکستان کے اندر کوئی بھی اسٹیٹ کی اتھارٹی ہوگی، سینٹرل بینک بھی ہو سکتا ہے،
اور منسٹری آف فائنانس بھی ہو سکتی ہے. کریڈٹ انہانسمنٹ گورنمنٹ فار GLC اینڈ تھرڈ پارٹیز فار ادرس. اگر اس کے اندر جو ہے وہ گورنمنٹ کے اگر کوئی لیٹر آف گارنٹی ایشو ہو رہا ہے یا لیٹر آف کریڈٹ ایشو ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی ریٹنگ بڑھ جائے گی, تو اس کی پرائس بھی ہے اس کی اسی حساب سے بڑھے گی یا کم ہوگی. ٹرسٹی, ایک ٹرسٹی کیوں وجود میں آتا ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تھرڈ پارٹی ٹرسٹی ہوتا ہے کہ جو سکوک ہولڈرس کے بہاف پر وہ جو ایسیٹس ہیں وہ ان کی کنسٹرکٹیو پوزیشن لیتا ہے اور کنسٹرکٹیو اونرشپ لیتا ہے, اور اس کے جو بھی کیش فلوز وغیرہ آتے ہیں اس کو جو ہے وہ ان تک مضارب تک پہنچاتا ہے. وینڈر یا مینوفیکچرر, وینڈر آف ایسٹ اور مشینری دیٹ از دی آبجیکٹ آف فائنانسنگ. اب اگر ایک فائنانسنگ لیے کنسٹرکشن کے لیے یا فلاں چیز پرچیز کرنے کے لیے, تو یہ ہم کہیں گے کہ یہ مضاربہ کا ایک سبجیکٹ میٹر آف مضاربہ ہے, اس کے اندر مضاربہ کیا جا رہا ہے. ریٹنگ ایجنسی ٹو ریٹ اینڈ مانیٹر دا سکوک, وہ سکوک کو مانیٹر کرتی ہے کہ آیا اس وقت اس کی جو کریڈٹ ورتھینس ہے یہ اس کی ریٹنگ یہ ہے, تو تاکہ جو ہے وہ انویسٹر کو کمفرٹ ہو اور ان کو پتہ ہو کہ بھئی وہ جہاں وہ استعمال کر رہے ہیں تو وہ کتنی قابل بھروسہ ہے. ایک انویسٹمنٹ بینک بھی ہوتا ہے جو کہ اس پوری ٹرانزیکشن کو لیڈ کرتا ہے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی بہت بڑا سکوک ایشو ہو رہا ہے, اس میں خالی ایک کارپوریٹ یا ایک بینک انوالو نہیں ہوتا بلکہ ایک مجموعہ ہوتا ہے. ایسی صورت کے اندر ایک بینک کو, جس کو انویسٹمنٹ بینک کہہ سکتے ہیں آپ, یا ان کو لیڈر بنایا جا سکتا, لیڈ دے سکتے ہیں, تو ایز اے لیڈر اس کو مینڈیٹ دیا جاتا ہے کہ تم یہ سارے پیسوں کا اجتماع کرنا اور تم ٹرسٹ بنانا اور یہ سب کچھ کرنا, جتنا بھی کارروائی کرنا. تو اس کے لیے انویسٹمنٹ بینک جو کام کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ اسٹرکچرنگ کرتا ہے, سکوک کمپلائنس, پراسپیکٹس اینڈ برنگ ٹوگیدر. جس کے لیے جو IPO ہوتا ہے یا اس کے لیے جو میمورنڈم بنایا جاتا ہے جس کے اندر انویسٹمنٹ کی اسکیمز ہوتی ہیں, فائنینشیل اور اس کی جو پلاننگ وغیرہ ہوتی ہے وہ سب ذکر کی جاتی ہے. تو یہ سب چیزیں کون کر رہا ہوتا ہے؟ یہ لیڈ ارینجر کر رہا ہوتا ہے یا لیڈ بینک کر رہا ہوتا ہے, جو کہ تمام بینکوں کا لیڈر ہوتا ہے. شرعی ایڈوائزر بھی ضروری ہے سکوک کے اندر کہ ایٹ دی انویسٹمنٹ بینک لیول اینڈ ایٹ دی ریگولیٹر, کہ چاہے وہ ریگولیٹر ایشو کر رہا ہو, چاہے انویسٹمنٹ بینک ایشو کر رہا ہو یا کوئی کمرشل بینک ایشو کر رہا ہو, اور اس کا لیڈ کوئی جو بھی انویسٹمنٹ بینک کر رہا ہو یا کسی کمرشل بینک کی انویسٹمنٹ بینکنگ ڈپارٹمنٹ کر رہا ہو, تو اس صورت کے اندر وہ اس کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ایک شرعی ایڈوائزر کی کہ وہ اس دیکھو پوری ٹرانزیکشن کو دیکھے کہ آیا وہ صحیح طریقے سے ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. سکوک انویسٹر دی ون ہو اونز سرٹیفکیٹ, جو آدمی اس سرٹیفکیٹ کو اون کرتا ہے وہی سکوک کا انویسٹر ہوتا ہے, اور وہی در حقیقت اس کے انڈر لائنگ ایسیٹس کا اس کا انڈیوائڈیڈ شیئر ہولڈر ہوتا ہے, اس کا حصہ مشاع کا مالک ہوتا ہے. سکوک مسٹ ہیو ٹینجیبل ایسیٹس. میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو سیکنڈری مارکیٹ میں فروخت کرنے کے لیے کم از کم اس کے اندر آدھے سے زیادہ 50% زیادہ جو ہے وہ ٹینجیبل یا فکس ایسیٹ ہونے چاہیے. Some fuqaha allows for a portion of the assets to be in intangible form. بعض فقہا نے کہا کہ اس کے اندر اس کا ایک حصہ جو ہے وہ ریسیویبل یا کیش وغیرہ جو انٹینجیبل ہو یا لکوڈ ہو تو وہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ مائنورٹی میں ہونا چاہیے. اونلی حلال ایسیٹس اور کلیکشن آف ایسیٹس کین بی انڈر لائنگ فار دی سکوک. یہ بات پیچھے بھی آ چکی ہے کہ صرف حلال چیزیں ہی اس کا حصہ بن سکتی ہیں. Securitization of receivables as the underlying asset for a sukuk issuance is allowed. Such sukuk are essentially asset-backed securities. کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی ٹرانزیکشن آپ کی جائز جیسے مرابہ ہے, اب اس کے اندر آپ اس کا ریسیویبل ہے, یعنی پیسے آپ کو گاہک سے لینے ہیں اور وہ ریسیویبل بن گیا, اس کے اگینسٹ اگر سرٹیفکیٹ بنا دیے تو جائز ہے, لیکن اس کو آپ سیکنڈری مارکیٹ میں ڈسکاؤنٹنگ کے ساتھ فروخت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر آپ نے اس کو فروخت کرنا ہے تو پھر ایسا پورٹ فولیو بنایا جائے کہ جس کے اندر اور بھی مرابہ کے علاوہ دوسرے فکس ایسٹ ہوں
تاکہ جو سیکورٹائزیشن ہو، یعنی اس کا سرٹیفکیٹ بنانے کا جو عمل ہے اس کے اندر اور چیزیں بھی شامل ہو جائیں. اس پورے عمل کو سیکورٹائزیشن بھی کہتے ہیں، یعنی سرٹیفکیٹ بنانے کے عمل کو سیکورٹائزیشن بھی کہا جاتا ہے. Allowing securitizing of debt means the acceptance of principle of bai'ad-dain, trading of debt. This concept is subject to trading at face value only. اگر ریسیویبل کا آپ صرف سکوک ایشو کر رہے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ اس کو پہ ڈسکاؤنٹنگ کے ساتھ سیل کرنا یا زیادہ ویلیو کے ساتھ سیل کرنا، اوور اینڈ ابو دی سیل ویلیو یا بیونڈ دی فیس ویلیو، اس کو آپ سیل نہیں کر سکتے. لیکن اگر ایٹ پار ہو، مثال کے 10 روپے کا ریسیویبل ہے، 10 روپے میں بھی فروخت کر رہے ہیں، تو اس کی گنجائش ہے اور اس کو کیا جا سکتا ہے. Underlying Islamic contracts for sale. Sukuk are based on any of the following contracts: ijara, lease-based transaction, bai salam, forward transaction, muraba, cost plus profit transaction, mudarba, profit and loss sharing arrangement, musharaka, partnership with both parties providing labor and capital. جب دونوں پارٹی جو ہے وہ لیبر بھی کر رہی ہوتی ہے اور کیپٹل بھی پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے تو وہ مشارکہ کہلاتا ہے. اور اگر ایک پارٹی جو ہے وہ لیبر دے رہی ہے اور دوسری پارٹی جو ہے وہ کیپٹل دے رہی ہے تو اس صورت میں وہ مضاربہ کہلاتا ہے. اس طرح جو ہے وہ کنسٹرکشن کے یا مینوفیکچرنگ کے یا میکنگ، کسی چیز کی میکنگ کے کانٹریکٹ جو ہوتے ہیں، یہ اس کو عربی زبان میں اقالہ اس کو مقاولات بھی کہا جاتا ہے. تو کسی چیز کا کانٹریکٹ کر لینا، تو یہ چیزیں بھی اس کے اوپر بھی سکوک ایشو کرنا جائز ہے. انڈرلائنگ اسلامک کانٹیکٹس آف سکوک ایشور جو ہے وہ ایس پی وی ہو سکتا ہے، اور ایسیٹ بیسڈ سکوک کے اندر کوئی کمپنی ہونی چاہیے. یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ دو طرح کے سکوک ہوتے ہیں، ایک ایسیٹ بیکڈ سکوک اور ایسیٹ بیسڈ سکوک. کوئی بنیادی فرق ان دونوں میں زیادہ نہیں ہے، دونوں صورتوں میں جو اس کے انڈر لائنگ ایسیٹس ہوتے ہیں وہ سکوک ہی ہوتے ہیں اور کوئی بنیادی فرق نہیں ہے. لیکن اس کو تھوڑا سا ایک فرق یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر ایس پی وی ہے تو اس کو کہیں گے ایسیٹ بیک سکوک، اور اگر کمپنی ہے تو ایسیٹ بیس سکوک کہیں گے. پروسیس پہ کیا ہے؟ سیکورٹائزیشن آف ٹینجیبل ایسیٹس اور سیکورٹائزیشن آف ریسیویبلس. ایسیٹ بیس سکوک کے اندر جو ہے وہ سیکورٹائزیشن ہوگی ریسیویبلس کی، لیکن ریسیویبلس کیا ہوں؟ کسی ایسی ٹرانزیکشن کی ہونی چاہیے جو شریعہ کمپلائنٹ ہو. اور کیریکٹرائزیشن ایکویٹی لائک، اور ڈیٹ ایسیٹ بیس جو ہے تھوڑا سا اس کی جو شباہت ہوگی ڈیٹ کے ساتھ ہوگی، اگرچہ وہ ڈیٹ انسٹرومنٹ نہیں ہوں گے لیکن ڈیٹ کی طرح ہوں گے. سورس آف پیمنٹ دی ریونیوز جنریٹڈ بائی دی انڈر لائنگ ایسیٹس، دی اوریجنیٹر آبلیگورس کیش فلوز. جو بھی کیش فلوز آتے ہیں وہ اس کو ملتے چلے جائیں گے، لیکن وہ اسی بنیاد پہ ملیں گے کہ وہ اس کے پیچھے جو انڈر لائنگ ایسیٹس ہیں اس کا وہ اونر ہے جب بھی اس کو کوئی کیش فلو مل رہا ہے، نہ کہ ڈیٹ کی وجہ سے. سکوکس اونرشپ، لیگل اونرشپ ود رائٹ آف ڈسپوز آف انڈر لائنگ ایسیٹس، اور بینیفیشیل اونرشپ ود نو رائٹ ٹو ڈسپوز آف انڈر لائنگ ایسیٹس. دونوں میں یہ فرق اصلی ہے کہ ایسیٹ بیک کے اندر جو ہے جو ایس پی وی ہے اس کی حقیقتاً اس کی لیگل اونرشپ اس کے پاس ہوگی اس کے انڈر لائنگ ایسیٹس کی، برخلاف ایسیٹ بیس سکوک کے کہ وہ اس کے اندر جو اس کے پاس جو اونرشپ ہے وہ کنسٹرکٹیو ہوگی، حکمن ہوگی. قبضہ بھی حکمن ہوگا. حکمن قبضہ کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو رائٹ ہوگا کہ کسی وقت بھی پوزیس کر سکتا ہے یا کسی وقت بھی اس کو لے سکتا ہے، یا اس کو رائٹ ہوگا کہ کسی وقت بھی جو ہے اس کو جا کر وہ کسی اور جگہ سیل کر سکتا ہے. لیکن حقیقی طور پر فزیکل وہ قبضہ یا فزیکل طور پر وہ چیز موجود ہو وہ نہیں ہوتی. وہ کہیں بھی رکھی ہوئی ہو لیکن اس کے کاغذات، اس کے پیپر، اس کے کئی دفعہ اس کے پیپر، اس کا استعمال کرنے کا رائٹ، یہ سب چیزیں آپ کے پاس ہوں تو اس صورت کے اندر کنسٹرکٹیو پوزیشن یا کنسٹرکٹیو اونرشپ کہلاتی ہے یا بینیفیشیل اونرشپ کہلاتی ہے. ریکورس، سکوک ہولڈرس کین ناٹ ریکورس ٹو دی اوریجنیٹر، ریکورس اونلی ٹو دی انڈر لائنگ ایسیٹس. کہہ رہے ہیں کہ اس پہ اگر خدا نخواستہ نقصان ہو گیا
تو اوریجنیٹر کسی طور پر بھی اس کا ذمہ دار نہیں ہے، کیونکہ اس نے کمپلیٹلی ان کے نام پہ کر دی تھی، برخلاف حقوق ہولڈرس کے جبکہ بینیفیشل اونرشپ کریٹ کی گئی ہو تو obligor ذمہ دار ہوگا۔ اگر اس نے کوئی شارٹ فال آ رہا ہے یا کوئی لاس آ رہا ہے تو دیکھا جائے گا کہ اس کی کسی عمل کی وجہ سے ہے، اس کی کسی مس کنڈکٹ کی وجہ سے ہے، اس کی کسی تعدی کی وجہ سے ہے، تو اس صورت کے اندر وہ اس کا کیا ہوگا، اس کا وہ نقصان کی تلافی کرے گا۔ اگر کسی مس کنڈکٹ یا لاس کو اس نے اس کی کسی ذاتی فیل کی وجہ سے، گراس نیگلیجنس کی وجہ سے اگر ہوا ہے، غفلت کی وجہ سے ہوا ہے، تو اس صورت کے اندر وہ نقصان کا ضامن ہوگا۔ سکوک شرعیہ نامینیشن بیکاز آف its equity like nature, these sukuk can be traded at any price. اور ایسٹ بیس کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیز اسٹرکچر انوالو بائی الدین ہینس اٹ کین اونلی بی ٹریڈیڈ آن فیس ویلیو۔ جیسے میں نے بتایا کہ خالی ریسیویبل کو اس کے اندر سیل کیا جا رہا ہوتا ہے، تو ریسیویبل کو ایٹ پار ہی بیچ سکتے ہیں، فیس ویلیو پہ بھی بیچ سکتے ہیں، اس پہ ڈسکاؤنٹنگ نہیں کر سکتے اور ٹریڈنگ نہیں کر سکتے جس سے کہ نفع کمایا جا سکے۔ زیادہ تر جو ہے وہ ایسٹ بیک سکوک ہی استعمال ہوتے ہیں جہاں پر یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اور اگر مثال کے طور پہ انڈر لائن فکس ایسٹس ہیں اور ریسیویبل نہیں ہے اور بینیفیشل اونرشپ دی ہے تو بھی جائز ہے۔ تو اس طرح کے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض چیزیں بعض میں ہوں، بعض چیزیں بعض میں نہ ہوں، تو وہ ایسٹ بیکڈ ہی کہلائے گا۔ اس کے ایک ڈائیگرام ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کسی کمپنی کو جو کہ بوروور ہے اس کو پیسے چاہیے تو وہ بینک کی کریٹ کردہ ایس پی وی کے پاس جائے گی، اس سے ایسٹس پرچیز کرے گی، اس کو پیسے دے گی تاکہ وہ ایسٹ پرچیز کرے اور سکوک انویسٹر سے سکوک سرٹیفکیٹ لے لے، اور اب وہ جو سامان جو پیسے آئے ہیں اس سے کوئی چیز خرید لی، جیسے لیزنگ کی کوئی ایسٹس ہے اور اس کو کرائے پہ دے دی۔ اب جو کرایہ آئے گا، رینٹل پیمنٹ آئے گی، تو وہ جو ہے وہ کمپنی یا بوروور اور کو پہلے ٹرسٹی کو جائے گا یا ایس پی وی کو جائے گا، تو اس کا ایس پی وی ہی حقیقت ٹرسٹی ہوتا ہے جو اس بات کا امین ہوتا ہے، اس بات کا امانت دار ہوتا ہے کہ وہ جو پیسے آ رہے ہیں وہ سکوک ہولڈرس کے بیہاف پر اس کو محفوظ کرے اور محفوظ کر کے اس کو آگے تقسیم کرے اس سکوک ہولڈرس کو جو کہ جن کے سکوک ہیں۔ تو یہ تھا آج ہمارا سکوک کا بیان، اور اس پہ ہم یہاں پر بات ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر ہم شریعہ کمپلائنٹ کموڈیٹی ٹریڈنگ کے بارے میں ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب